السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان کیانی۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت سٹوری لے کے آئے ہیں۔ وہ سٹوری انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے ایک ایسی خوبصورت سٹوری ہے کہ آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، اس وقت میں ایک دسترخوان میں موجود ہوں جہاں ایک ایسی شخصیت جن کا جذبہ اور جن کا عہد یہ ہے کہ کم از کم اس علاقے میں کسی شخص کو بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ جی بالکل، میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ روزانہ رات کو یہاں پر خاتون بھی آتی ہیں، تقریباً خواتین کی 200 سے 300 تک تعداد ہوتی ہے۔ مرد بھی آتے ہیں 300 سے 400 اور 500 کے درمیان مرد یہاں پر آتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک خواتین اور مغرب سے لے کر عشاء تک جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے، جو یہاں پر آ کے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوا جب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ بھوکے رہے ہوں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کو یہ جذبہ کیسے آیا، کب آیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کون مل کر ان کی معاونت کرتا رہا، ان کی ہیلپ کرتا رہا۔ جی بالکل، یہ بزرگ حاجی پرویز مغل صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مائک چھوڑ دیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ جناب بہت شکریہ ارسلان کیانی صاحب، آپ کا بھی جذبہ نہایت قابل قدر ہے، جو آپ ان لوگوں کے لیے آپ بھی دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ یہاں پر جو ہے نا دسترخوان دیا جائے۔ یہ سب کام ہمارے شاہ تاج کے ڈائریکٹر حاجی عبدالوحید صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ بے شک 2000 آدمی روزانہ روٹی کھائے، ان کو کھلائیں۔ اچھا، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تقریباً 1.5 سال سے ہو گیا ہے۔ 1.5 سال سے کوئی ایسا دن ہوا ہو کہ ناغا ہوا ہو؟ نہیں، وہ صرف جو پچھلے ماہ جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی 2-3 دن، وہ بھی مس ہوا، 2 دن مس ہوا ہے۔ تیسرے دن ہمارے حاجی عبدالوحید صاحب نے ہمیں فون کیا کہ آپ مہربانی کر کے سڑک پر کھڑے ہو کر تقسیم کر دیں، ایک آدمی کو پارسل دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جگہ تبدیل کرنی پڑی، جو کہ حاجی منظور صاحب نے ہمیں اپنا پلازا دیا ہے۔ اس میں ہم روزانہ عصر سے مغرب تک تقریباً 200-300 خواتین 100-150 آتی ہیں، لیکن 300-400 بچوں کے لیے، بچوں کو ملا کے 300-400 ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے ہر عورت 2-3 بچوں کا کھانا، کوئی آدمی 5-6 کا لے جاتا ہے۔ جتنا بھی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں، اس حساب سے ہمیں کارڈ پر اس کو دیتے ہیں۔ یہ کارڈ والا کیا پروسیجر ہے؟ کارڈ ہم نے پہلے بنائے تھے، جو بیوہ ہے ان کا علیحدہ ہے، جو سید ہے ان کا علیحدہ ہے، لیکن سب سے بڑی مزے کی بات ہے یہ کھانا جو ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے۔ یہ حاجی صاحب نے عہد کیا ہے کہ یہ اللہ کے مال سے خالصتاً ہم دیں گے، خود بھی کھائیں گے اور لوگوں کو بھی کھلائیں گے۔ آپ ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یہ سید ہے، یہ بیوہ ہے؟ ان کو پھر آپ فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں جو سید آ جائیں۔ ہم نے وہ کارڈ، یہ ہمارے 2 دوست طارق بیگ اور یاسر امین نے ہمارے ساتھ بہت محنت کیا۔ ہم نے لگاتار محنت کر کے انہوں نے کارڈ بنائے ہیں، سب عورتوں کے کارڈ ہیں۔ وہ اوپر لکھا ہوا ہے 2 پلیٹ، 3 پلیٹ، 6 روٹی، 8 روٹی، 5 روٹی، اس تعداد سے ہم ان کو دیتے ہیں۔ اچھا جی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مینیو کیا ہے، کون کون سی ڈشز ہوتی ہیں روز؟ سوموار کے دن مرغا ہوتا ہے، وہ 5 دیگیں مرغا ہوتا ہے، تقریباً 800-900 روٹی ہوتی ہے، 7 2 میٹھے چاول کی دیگیں ہوتی ہیں۔ منگل کو دال ہوتی ہے، بدھ کو سفید چنے ہوتے ہیں، جمعرات کو موٹا گوشت ہوتا ہے، اس کی دیگیں ہوتی ہیں، جمعے کو چاول اور جمعرات کو بھی چاول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے دوست ہیں جو اپنی طرف سے کوئی 2 دیگیں علیحدہ بدھ کے دن، منگل کے دن یہ ہماری طرف سے میٹھے چاول پکا دو، حلوہ پکا دو۔ جمعرات کے دن کافی لوگ آپ سے تعاون بھی کرتے ہیں؟ تعاون بھی لوگ، لیکن ہم نہیں کہتے ہیں کسی کو تعاون کرو، جو خوشی سے کرنا چاہے، جو خوشی سے کرنا چاہے وہ اپنی دیگیں دیتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی دعا کے لیے ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمعے کو جو ہے چاول ہوتے ہیں اور 7 میٹھے چاول ہیں۔ ہفتے کو بھی علیم ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی میٹھی کوئی چیز۔ اتوار کو پھر چاول ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میٹھے چاول ہوتے ہیں۔ مرد و خواتین کو ملا کے روز کی کتنی تعداد ہوتی ہے؟ تقریباً 500-600 آدمیوں کا کھانا ہم روزانہ یہاں دیتے ہیں، مرد عورتوں کو ملا کر 600۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے صاحب کہ پولیس والے بھی یہاں پر آتے ہیں جو دور دراز سے یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہاسپٹل ہے، مریض بھی یہاں پر آتے ہیں، اسپتال ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ میں کہتا ہوں جو اسپتال میں مریض ہیں وہ بے شک بھی آئیں اور آ کر اپنا کھانا لے کے جائیں۔ یہاں پہ یہ کوئی نہیں ہے کوئی امیر ہے غریب ہے، جو بھی یہاں پہ آئے آ کے خود بھی یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔
ہمارے مالک بھی یہاں پر آ کر کھانا کھاتے ہیں. ہم نے حاجی عبدالوحید صاحب کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کبھی کوٹا آئیں اور اس چیز کو دیکھیں, اور میں کہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد تشریف لائیں, اور اپنا جو وہ سب ان کا یہ دین ہے. ہمارا تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے, ہماری صرف محنت ہے. ہمارے ساتھ جو دوست کام کر رہے ہیں وہ محنت سے کر رہے ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر قائم دائم رکھے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دسترخوان جاری رکھے. اس کے لیے ہمارا پروگرام ہے رمضان میں ہم انشاءاللہ 400-500 آدمیوں کا پارسل ہوتا ہے, وہ رمضان میں دیں گے, عورتوں کو بھی دیں گے اور مردوں کو بھی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر, ہمیں ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں کو بھی اس کام کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ جی, حاجی صاحب آپ کا جو جذبہ یقیناً قابل دیدنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. جی تو ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائڈ بھی اور میرے لیفٹ سائڈ بھی دو جوان جو کہ یہاں پر جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, یہاں پر آ کے فزیکلی بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں, مالی طور پہ بھی جیسے بھی ہو ان کی معاونت کرتے رہتے ہیں. اس دسترخوان کو مزید کشادہ کرنے کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے کردار ادا کرتے ہیں. میں ان سے گفتگو کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ طارق. اچھا, آپ کب سے اس دسترخوان سے وابستہ ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں حاجی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے. بیسیکلی تو یہ ساری کاوش سارا کچھ حاجی صاحب کا ہے. ہم بس ان کی تھوڑی بہت جتنی ہماری جان ہے جتنا وہ ہے آ کے ان کی مدد کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر سکیں. باقی یہ جتنا کچھ بھی چل رہا ہے, جتنے معاملات ہیں, مالی معاملات ہیں, اور باقی اس یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اسلام بھائی آپ یہ دیکھیں, ڈیلی 500-600 بندے کو یہاں پہ منظم طریقے سے بٹھانا, پھر اس کو کھانا دینا, وہ پلیٹیں کلیکٹ کرنا, دھلوانا, پکوا کے لے کے, یہ پوری ایک سرکل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آیا اور کھایا اور چلا گیا. اس کے پیچھے حاجی صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے. اس میں صبح سے شروع ہوتا ہے کام. یہ مطلب اپنے دکان سے آگے پیچھے سے سامان اکٹھا کر کے پکوائی والے کو دیتے ہیں, پکوائی والا پکا کے پھر شام کو یہاں پہ لانا. پھر حاجی صاحب عصر کے بعد سے شروع کرتے ہیں عورتوں کو تقسیم کرنا, کھانا تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا اس عمر میں بھی ہم سے زیادہ تیز ہیں, ہم سے زیادہ رسپانسبل ہیں, ہم سے زیادہ یہ جو ہے نا مطلب آپ یہ کہہ لیں انرجیٹک ہیں. اسلام بھائی یہ بڑا ہمت والا کام ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک ہمت دیے رکھے. آپ جیسے بھائی جو ہمیں تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے کہ بیک اپ کر دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑی اچھی ایک آپ یہ سمجھ لیں انرجی مل جاتی ہے ہمیں. تو حاجی صاحب نے جو ہے نا یہ جو کام شروع کیا ہوا ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا یہ کام تا قیامت جاری رکھے. اور جو لوگ بھی جس طریقے سے بھی مطلب مالی جانی کسی بھی طریقے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا کرے. اور حاجی صاحب کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ساری عمر یہ کام کرتے رہیں. یہ میرے بھائی یاسر بھائی ہیں, اور یہ جو ہے نا اب آپ کو میں ان کی طرف چلتا ہوں. ماشاءاللہ یہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا یاسر بھائی, آپ یہاں پر کب سے آ رہے ہیں اور آپ نے کیا سوچا, کون سا جذبہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ بھی یہاں پر رہیں اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں؟ سر, کرونا کے فوراً بعد نا میں نے اور طارق نے ایک دیگ اللہ کی راہ میں دینے کا فیصلہ کیا. تو ہم ادھر آئے حاجی صاحب کے پاس, تو ہم نے کہا جی ایک دیگ دینی ہے. انہوں نے کہا جی دے دیں بالکل. ہم نے دیگ پکوا کے ان کو دی اور ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کا جذبہ اور خلوص دیکھ کے نا ہم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے بھی ہمیں ریکویسٹ کی کہ یار آپ لوگ اگر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو میں اکیلا ہوں تو 3 بندے ہو جائیں گے, تو جتنے زیادہ بندے ہوں گے اتنی زیادہ سہولت ہوگی. تو اس کے بعد پھر ہم تقریباً ڈیلی آتے ہیں. کبھی کبھار درمیان میں کوئی ذاتی وجوہات پہ اگر چھٹی کر جائیں تو علیحدہ بات ہے, ورنہ تقریباً روز آتے ہیں. اور ساری کاوش جو ہے نا وہ حاجی صاحب کی ہے. ہم تو آگے ادھر شام کو صرف آتے ہیں, تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کیا ان کو, کوئی مالی طور پہ اگر کوئی دیگ شیک دینی ہوتی ہے تو ہم جو ان کی روٹین ہے اس کے علاوہ دے دیتے ہیں. باقی جو ساری محنت ہے وہ حاجی صاحب کی ہے, اور ہم صرف اسی وجہ سے ادھر کام کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب کر رہے ہیں, ورنہ شاید ہم یہ کام نہ کر سکیں. کیونکہ ان کا جو خلوص ہے, ان کی جو محبت ہے لوگوں کے ساتھ, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ادھر سے بھوکا نہ جائے. یہ لوگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں آؤ یار کھانا کھاؤ, آؤ. ہمیں بھی کہتے ہیں یار آپ لوگ ادھر سے ہی کھانا کھایا کرو, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ مستحق ہیں وہ کھا لیں, تو ہم تو الحمدللہ گھر میں کھا لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھار حاجی صاحب کے کہنے پہ ہم بھی ادھر کھانا کھاتے ہیں. آپ کا تعلق کدھر سے ہے؟ ہمارا تعلق ہے 4 صدے سے. تو 4 صدے سے آپ یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے آئے؟ جی ہم ادھر مزدوری پر بھی آئے, ادھر پکا رہتا بھی ہے. تو یہاں پر آپ آتے ہو دسترخوان پہ, روز آپ کو کھانا ملتا ہے, مطمئن ہو؟ کب سے آ رہے ہو؟ جی ہم تقریباً ادھر سے کوئی 8 مہینے ہو گیا. 8 مہینے سے ادھر ہم کھانا کھانے بھی آتا ہے, کھانا لے جانا بھی آتا ہے.
खाते भी और लेके भी जाते जी, हो? कभी तो कोई कभी ऐसा बच दिन जाता हुआ हो जब नागा हुआ, आपको खाना ना मिला हो? ना भी मिला है तो टेंशन नहीं है। दूसरा ये हाजी साहब नहीं है जो परवेज़ है, ये बहुत इंसाफदार बंदा है। ऐसे बंदा हमने कभी कोठे में देखा ही नहीं है। हम इधर जो है ना बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हैं, कोई बंदा जो है ना हमारा लिप नहीं किया, मगर ये जो है ना गरीबों का बहुत मददगार है। पश्तो में सलूट हाजी साहब को। हाजी साहब जी नाजरीन, ये शख्स आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देगें जब बन के आ जाती हैं तो तमाम तर तकसीम करने का जो ज़िम्मा इनके हाथ में है, ये डालते हैं अपनी तरतीब के साथ और लोगों को देते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक तो आप ये खैरियत। कब से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ से 1.5-2 साल पहले दिन से ही लंगर चला है तो मैं ही था इधर हाजी साहब के तो साथ। आप यहाँ पर फी सबिलिल्लाह आके तकसीम करते हैं? बिल्कुल तकसीम करते हैं, स्वाब का काम है। हाजी साहब पहले बहुत, दिन कितनी तादाद थी और अब कितनी हो गई है? पहले दिन भी अच्छी तादाद थी, अब बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है, तो इसलिए ये हाजी साहब बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका। कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप? ये इधर तकरीबन 1 साल हो गया। तो कहाँ से? पहले वो शादी हाल में आता था, पहले बाद में इधर आते और ये खाना मिलते अल्हम्दुलिल्लाह। बस कैसा खाना होता है यहाँ का? बस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम गरीब मजदूर लोग या गुजारा होता है बस यार, क्या करेगा। कोई रात ऐसी हो जब यहाँ से खाना ना मिला हो? ऐसे रात में कभी कभी होता है, लेकिन इधर एक चाचा आते हैं वो बहुत सरदर्दी करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत। हर डिश मिलती है? हाँ, हर रात मिलते हैं। हम पैसा बचत करते हैं इससे, तो अपने बच्चों के लिए बेचते हैं और इधर खाना मुफ्त खाते हैं। कौन सी जगह से आप? दीर से आइए, दीर अपर दीर। अपर दीर से इनका ताल्लुक है, इतने दूर मजदूरी करते हैं और ये पैसे बचा के अपने घर वालों को भेजते हैं और यहाँ पर इनको बेहतरीन खाने की सहूलियात जो है वो मिलती हैं। इधर खाना खाते तो अगर इधर नहीं खाते तो होटल में खाते तो बच्चों के लिए क्या भेजेगा। आप किधर के रहने वाले हैं? हम पाक पतन के रहने वाले हैं। अच्छा, पाक पतन के यहाँ पर मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो आप कब से इस दस्तरखान में आते हैं? हम तकरीबन अगस्त से इस दस्तरखान में आ रहे हैं और शाम का खाना जो हमें यहाँ से फ्री मिल रहा है। मतलब इस दस्तरखान ने कभी आपको भूखा नहीं सोने दिया? नहीं, कभी नहीं सोने दिया। कभी अगर खाना ख़त्म हो जाता तो हाजी साहब जो है वो बाहर से मंगवा कर देते हैं या पैसे दे देते हैं। लेकिन आप खा के लाजमी जाते हैं, कुछ भी हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से खा कर जाते हैं। कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं? डेरा गाजी खान का है। डेरा गाजी खान के इलाके से ये तहसील कोहूटा जो कि रावलपिंडी की तहसील है वहाँ पर हैं। तो कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे को तकरीबन 7 महीना हो गया इधर। 7 महीने से आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोई ऐसा दिन हुआ हो जब आपका नागा हुआ हो, इन्होंने आपको कहा हो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा? कोई नागा नहीं हुआ, हर चीज़ हमारे को मुहैया मिलती है इधर। खाने को पीने को जो चीज़ बोलता है वो चीज़ आ जाती है। जी तो नाजरीन, इस दस्तरखान जो सजा हुआ है, इधर एक माजूर शख्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि माजूर हैं और रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप यहाँ पर रोज़ाना आते हैं? जी बिल्कुल रोज़ाना आता हूँ सर। तो आपको यहाँ पर जो लंगर है वाफर मिक़दार में मिलता है, आप यहाँ पर मुतमईन हैं? बिल्कुल जी मुतमईन है। और 1.5 साल से ये लंगर चल रहा है और हाजी साहब के साथ जो ये वर्कर हैं बहुत अच्छा तावन करते हैं और बहुत प्यार से ये मतलब कि हर किसी को खाना खिला के यहाँ से उठाते हैं और अच्छा खाना देते हैं। ये सब घर के बाहर घर जैसा माहौल देते हैं। मैं जी इससे घर से भी अच्छा माहौल है यहाँ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मतलब कि हर चीज़ निज़ाम है, सहूलतें भी हैं, हर चीज़ बेहतर इंतज़ाम चल रहा है यहाँ पे। जी तो नाजरीन, यकीनन ज़िंदगी का मकसद ही इंसान की खिदमत का होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए औसाफ डिजिटल, क्योंकि हर रंग औसाफ डिजिटल के संग। अल्लाह नेगहबान।